بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 9. اس کے اندر ہم لوگ پرسیپشن کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ جو ہے پریویس 2 لیکچرز کے اندر جو ہے پرسیپشن کو جو ہے ساتھ اسٹڈی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے سینسیشن کو پڑھا کہ سینسیشن کیا ہے، کہ آپ کی جو ہے سینسری آرگن سے ایک میسیج سینسری نیورون سے لے کے میسیج جو ہے آپ کے اسپائنل کارڈ سے ہو کے برین تک جانا. اٹس آل دی سینسیشن اینڈ دی پرسیپشن جو ہے یہ آپ کی جو برین کے اندر جو پروسیس ہو رہا ہے، جو سینسیشن والا میسیج، جیسے سینسری میسیج جو برین کی طرف آیا اس کو پرسیپ کرنا یا اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو انالائز کرنا پرسیپشن کہلاتا ہے. تو جو ہے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از پرسیپشن. سو پرسیپشل پروسیس انکلوڈ، اس کے اندر پروسیس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے سلیکشن، آرگنائزیشن اینڈ انٹرپریٹیشن. سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ ریفرز ٹو چوزنگ وچ مینی اسٹیمولیٹ دیٹ ول بی پروسیس. جو اسٹیمولس، جو بھی ایک پرسیپشن، جو ایک میسیج، جو ایک سینسیشن برین کی طرف آئی ہے اس کو چوز کرنا کہ کون سا اسٹیمولس جو ہے وہ یہاں پہ یوز ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے چوزنگ وچ پارٹ آف دی اسٹیمولس کا کون سا پارٹ کو چوزنگ اینڈ اس کو دین اس کو پروسیسنگ کرنا، یہ ہوتا ہے سلیکشن. دین آرگنائزیشن انوالوز دی کلیکٹنگ دی انفارمیشن انٹو دی سیم پیٹرن. جس پیٹرن کے اندر جو ہے اسٹیمولس کریٹ ہوا ہے اسی پیٹرن کے اندر اس کو جو ہے وہ آرگنائز کرنا یا جو ہے وہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا. تھرڈ جو اسٹیپ آتا ہے، پروسیس آتا ہے، اس کے اندر آتا ہے انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹ کین انوالو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا. پرسیپشن کین بی این ایرر، illusion اینڈ ویژول اسٹیمولی دیٹ آر مس انٹرپریٹڈ. اب یہاں پہ illusions اور ویژول اسٹیمولی کے اندر ایک بہت زیادہ کلیئر ڈفرنٹ. پرسیپشن کے اندر ہمارے پاس ایرر بھی آ سکتے ہیں. ہمارا برین جو ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر، اس کو اگر ہم کلوزلی ہو کے دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کو تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے اس سائڈ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور اسکوئر نظر آتا ہے، لیکن دوسری جو ہے وہ سائڈ سے جو ہے کیا ہوتا ہے ایلوژن ہمیں بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ ایلوژن اور جو ہے ویژول اسٹیمولی جو ہے وہ مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں، ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ ایلوژن کی وجہ سے. ایلوژنس کی مدد سے جو ہے ہمارے برین کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نے جو آپ کی سائڈ نے، جو آپ کی آنکھوں نے جس کو سینس کیا ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر جو مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ایلوژنس ہوتی ہے. ڈفرینٹ ایلوژنس کی مدد سے ہمیں جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر لے کے جایا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ انڈرسٹینڈنگ دی پیٹرن. لیکن ہم یہاں پہ ایلوژنس کی مدد سے، ایلوژن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پیٹرن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. سملرلی ہارزنٹل یا ورٹیکل ایلوژن. اب ہم ایلوژن کے اندر جو ہے ایلوژن ہمیں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے. ایلوژن کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ورٹیکل لائن جو ہے وہ لانگر ہے یا ہارزنٹل لائن لانگر ہے. حالانکہ یہ دونوں جو ہے لائنز آپس میں سیم ہوتی ہیں، لیکن ہم جب ورٹیکل یا ہارزنٹل ایلوژن کے اندر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، ہمارا برین، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتی، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مس گائیڈ کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، ہم اس چیز کو ایزیلی جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اب سلیکشن کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. سلیکٹیو اٹینشن، کیونکہ جو ہے پرسیپشن کے ساتھ ہی ہمارے پاس اٹینشن بھی آتی ہے. فلٹرنگ آؤٹ اینڈ اٹینڈنگ اونلی ٹو امپورٹنٹ سینسری میسیجز. سلیکشن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر فلٹر صرف جو ہے وہ امپورٹنٹ سینسری میسیجز کو جو ہے وہ برین ہمارا جو ہے کہ کیا کرتا ہے، ان کو پرسیپٹ کرتا ہے، یا سلیکشن ہوتی ہے صرف امپورٹنٹ میسیجز کو. فیچر ڈیٹیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اسپیشلائز سیلز ان دی برین
that respond only to certain sensory information. فیچرڈ سیل ایسے ہوتے ہیں، فیچرڈ سیل جو کہ صرف ایک کسی بھی ایک خاص ٹائم کے اوپر ان کو یوز کیا جاتا ہے. اسپیشلائز سیلز ہوتے ہیں، رسپونڈ اونلی سرٹن سینسری انفارمیشن، صرف ایک جو ہے اسپیشل قسم کی سینسری انفارمیشن کے لیے وہ رسپونڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے. ہیبیٹویشن یہ مطلب کہ ٹینڈنسی آف دی برین، کہ ہمارا برین کی ایسی ٹینڈنسی جس کے اندر وہ انوائرمنٹل فیکٹرس کو اگنور کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو کانسٹنٹ رکھتا ہے. اپنی ٹینڈنسی کہ آپ کا برین جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرس کو اگنور کرتا ہے اور خود جو ہے ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ کے اوپر خود کو برقرار رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کچھ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر. اب جو ہے وہ فرام پرسیپشن سے کیا ہوتا ہے. گیسٹیلس ایک سائنٹسٹ تھا، ایک جس نے جو ہے ڈفرینٹ لاز آف آرگنائزیشن پرپوزڈ کیے تھے. جس نے یہ چیز بتایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کیسے پرسیو کرتے ہیں، کس فارم کے اندر جو ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ لوگوں کے اندر آتی ہے، ہیومن کے اندر یا پیپل کے اندر کس فارم کے اندر جو ہم ان کو جو ہے وہ پرسیو کریں گے چیزوں کو یا کسی بھی ایک اسٹیمولس کو. تو یہاں پہ اس نے کہا تھا فگر اینڈ گراؤنڈ آر دی بیسک آرگنائزیشنل تھیمس فار پرسیپشن. یہ جو ہے گیسٹیلسٹ کا لا ہے، ٹھیک ہے جی. گیسٹیلس کا لا یہ کہتا ہے کہ فگرز اینڈ گراؤنڈ آر دی بیسک آرگنائزیشنل تھیمس فار پرسیپشن. یہ جو ہے فگر اور گراؤنڈ جو ہے بیسک تھیمز ہیں کس کے لیے، پرسیپشن کے لیے. فگر از پرسیوڈ ایز ڈسٹنکٹ فرام دی بیک گراؤنڈ. جب ہم کوئی فگر دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ پرسیو ہوتی ہے ڈسٹنکٹ فرام بیک گراؤنڈ سے. اگر ہم اس کو الگ کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طرح سے ہمارا مائنڈ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا. فگر از کلوزر ٹو دی ویور دین دی بیک گراؤنڈ. اگر کوئی ایک فگر ہے وہ ویور کے جو ہے وہ زیادہ کلوز ہے لیکن بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے ڈفرینٹ پرسیپشن کے پوائنٹ بنتے ہیں، ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ کی پوائنٹ بنتی ہے. اگر کوئی امیج ہمارے پاس جو ہے وہ ایک دور کسی ایک بڑی سی لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی وال ہے جس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی پکچر یا امیج جو ہے وہ ڈسپلے کی ہوئی ہے. لیکن جب اگر آپ جو ہے ایک بڑی وال کے اوپر چھوٹی سی امیج کو دور سے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، آپ کو صرف بیک گراؤنڈ ہی کلیئرلی نظر آئے گا. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ایک ہیوج بیک گراؤنڈ کے اوپر دور ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر آپ ایک فگر کو پرسیو کر رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے اس فگر کے جو ہے بہت زیادہ کلوز چلے جاتے ہیں، کلوزلی اس کو ویو کرتے ہیں، تو اس کے اس سینس کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ فگر، آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کی جو پرسیپشن پاور ہے وہ صرف کیا کرے گی اس ٹائم پہ اس فگر کو ہی جو ہے وہ پرسیو کرے گی، نہ کہ آپ کے اس بیک گراؤنڈ کو، اس بڑی وال کو وہ جو ہے وہ پرسیو نہیں کر پائے گی. صرف وہ فگر کے اوپر ہی فوکس کرے گا آپ کا مائنڈ. جو ہے ویژول پرسیپشن کیا ہوتی ہے، فار ایگزامپل کہ ویژول پرسیپشن کے اندر ڈیپتھ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا مونوکولر جو ہے کیوز یا پکٹوریل کیوز وغیرہ. فار ایگزامپل مطلب یہ کہ ویژول پرسیپشن کیسے ہوتی ہے کہ آپ ایک کس چیز کو دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ وے سے، تو اس کے آپ کا مائنڈ، ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو پرسیو کرے گا یا اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، یا ہمارا مائنڈ جو ہے، ہمارے مائنڈ کی پاور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گی یا انٹرپریٹ کرے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمیں دکھتی ہیں، فیملیئر سائز، ان کا سائز سے ہم اس کو فیملیئر ہوتے ہیں. ہائٹ ان دی فیلڈ آف ویو، ہائٹ کے حوالے سے اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں، شیڈ کے اندر اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں ہائٹ کے اندر بھی ڈفرینس نظر آ سکتا ہے. وہ سارا جو ہے وہ ویژول پرسیپشن کی وجہ سے ہوتا ہے. دین جو ہے لینئر پرسپیکٹیو سے جو ہے، یعنی کہ ہمیں اس ویژول پرسیپشن کے اندر ساری ایلیوژنس انوالو ہیں،
اوور لیپنگ کی وجہ سے یا شیڈ کے اندر آپ کس چیز کو ویژولائز کرتے ہیں، ویژول جو ہے آپ نے یوز کرتے ہیں، اپنے سینسری آرگن آئی کو یوز کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ساری جو ہے ایلوژنز ہو رہی ہوتی ہیں. یا اس کے علاوہ جو ہے ٹیکسچر گریڈینٹس، کسی بھی ایک جو ہے ڈفرینٹ ٹیکسچرس کو انالائز کرنے کے اندر بھی آپ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ گریڈینٹس وغیرہ ڈفرینٹ ایلوژنس جو ہے یوز کی جاتی ہیں، جہاں پہ جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے اس کو ڈفرینٹلی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈیپتھ پرسیپشن جو ہے، ڈیپتھ پرسیپشن از دی ایبلٹی ٹو پرسیو 3 dimensional اسپیس اینڈ دی ایکوریٹلی جج ڈسٹینس. یہ کیا کرتی ہے، ڈیپتھ پرسیپشن کی ہوتی ہے کہ 3 dimensional اسپیس کے اندر کسی بھی ایک چیز کو، کسی بھی ایک جو ہے وہ اسپیس کے اندر چیز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا، اینڈ اس کو جو ہے ایکوریٹلی کسی ایک ڈسٹینس سے اس کو ایکوریٹلی جو ہے وہ جج کرنا. بائنوکولر کیوز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، انکلوڈ ریٹینل ڈسپیرٹی اینڈ کنورجنس. ٹھیک ہے جی، جو اس کے اندر جو ہے ہماری جو ہے آئی کا ریٹینل جو ہے وہ پارٹ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور کنورجنس کے آپ کی آئی جو ہے کسی ایک جو لائٹ کسی پارٹیکل سے کسی آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے، اس کو کس طرح سے کنورج کرتا ہے ریٹینا کے اوپر. کیونکہ ہماری آئی کے اندر جو ریٹینل پارٹ ہوتا ہے وہی چیزوں کو ویژولائز کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، وہی چیزوں کو ویژولائز کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مونوکیولر کیوز ہوتے ہیں انکلوڈ لینئر پرسپیکٹو کو جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں، انٹر پوزیشن کو دیکھتے ہیں، ریلیٹیو سائز ٹیکسچر کو وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر لائٹ اینڈ شیڈو کے اندر جو چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے مونوکیولر کیوز ہوتی ہیں. مطلب ساری جو ہے چیزیں آپ کی ایلوژن کے ساتھ انوالو ہیں. ایلوژن کے اندر کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، چینج ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ریلیٹیو سائز ہے، ٹیکسچر وغیرہ ہے، لائٹ اینڈ شیڈو کی مدد سے جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ایلوژنس جو ہے کریٹ کر کے آپ کی آئیز کو، آپ کی پرسیپشن کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے، آپ کو مس پرسیپشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے، انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، کہ لائک کہ آپ کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کس کی مدد سے ہوتی ہے، وہ پرسیپشول ایڈاپٹیشن سے ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے برین نے جو ہے وہ پرسیو کیسے کیا، کسی بھی ایک میسج کو کس وے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا، کس اسٹیمولس سے، کس پارٹ کی مدد سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پورشن کو، ایک میسج کو پرسیو کیا گیا، اس کی ایڈاپٹیشن، اس کو ریسیو کرنا کہ کون سے سیلز نے کیسے برین نے جو ہے ایک جو ہے انٹرپریٹیشن کیسے کی، کیسے ایک میسج کو پرسیو کیا. دین اس کے علاوہ جو ہے انڈیویجول موٹیویشن وغیرہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. دین فریم آف ریفرنس وغیرہ بھی انوالو ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک چیز کو انٹرپریٹ کیسے کیا، آپ نے ویژولس کے حساب سے آپ چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں. اس کے اندر موسٹلی جو موسٹ کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ ویژولس انوالو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ سب لیمینل پرسیپشن. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب لیمینل اسٹیمولائی آر دی اسٹیمولائی present below the threshold of awareness that effect on behavior is uncertain. کہ جب آپ کی جو ہے ایکسٹرنل اسٹیمولی جو ہے وہ تھریش ہولڈ ویلیو سے بلو ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر سارے جو سینسز تھے ان کی جو ہے وہ تھریش ہولڈ ویلیوز کو اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو ہے کیا چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو تھریش ہولڈ ویلیوز سے جب لو ہو جائے گا ہمارا پریزنٹیڈ اسٹیمولائی، تو وہ کیا کرے گا، آپ کے جو ہے بیہیویئر کے اوپر سرٹن انسرٹن جو ہے افیکٹ کاز کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر کے اندر چینج آئے گی، پرسیپشن کی، جس کی وجہ سے بھی آپ کے برین کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کیا آتی ہے، انسرٹن بیہیویئر جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا سینسری جو ہے پرسیپشن کیا ہوتی ہے.
ایکسٹرا سینسری پرسیپشن جو ہے refers to the ability to perceive stimuli that are outside the five senses، یعنی کہ آپ کے جو 5 senses ہیں ان کے علاوہ جو ہے آپ کا برین جو ہے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے یا ان کو سمجھتا ہے یا ان کو کیا کرتا ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن مطلب کہ سینسری آرگنس کے سینسز کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو آپ جو ہے وہ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں یا ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ان کے اندر آتی ہے سب سے پہلی کہ ٹیلی پیتھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے؟ ایبلٹی ٹو ریڈ دی مائنڈس، یہ بھی جو ہے ایسی ایبلٹی ہے جو کہ آپ کے بیہیویئر کے اندر آتی ہے، جس کے اندر آپ مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ون آتی ہے کلیئرویسی، ٹھیک ہے جی، کلیئروینسی آتی ہے، دی ایبلٹی ٹو پرسیو آبجیکٹس اور ایونٹ، آپ کسی بھی آبجیکٹ کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، اس ایک آبجیکٹ کو اپنے مائنڈ کے اندر یا کسی ایونٹ کو آپ جب سوچتے ہیں تھنکنگ کے پروسیس کے اندر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کو آپ سینس کر کے ایک امیج، آپ کا مائنڈ جو ہے ایک امیج بنا لیتا ہے یا اس کی جو ہے وہ پرسیو کر لیتا ہے، تو دین جو ہے یہ بھی آپ کی جو کیا آتی ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن آتی ہے۔ پری کوگنیشن یہ آتی ہے اٹس دی ایبلٹی ٹو پریڈکٹ دی فیوچر، مطلب یہ ساری کی ساری آپ کی مائنڈ گیمز ہوتی ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے ریکگنائز کرتا ہے، پرسیپٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے وہ مطلب کہ ایسی ایبلٹی، ایسی سینس، ایسی پرسیپشن جس کے اندر آپ جو ہے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ یو کین پریڈکٹ دی فیوچر، حالانکہ یہ اٹس ناٹ ٹرو، اٹس ٹرو بٹ یہ جو ہے اٹس ناٹ ریئل ان سینس کہ آپ جو ہے ایکوریٹلی فیوچر کو پریڈکٹ کریں، لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، کچھ ایسی جو ہے وہ ایبلٹیز آتی ہیں آپ کے مائنڈ کی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی ہے، آپ کی مائنڈ کی ایسی پرسیپشن ہوتی ہے جو کہ جو ہے فیوچر کو کچھ حد تک پریڈکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہے سائیکوکائنیسس، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دی ایبلٹی ٹو موو آبجیکٹس بائی دی برین، کہ آپ اپنے مائنڈ کی پاور سے، آپ اپنی سائیکولوجیکل پاور سے جو ہے کسی بھی چیزوں کو موو کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی ہیں۔ ان کی جو ہے الگ سے اگر ہم ڈیٹیل کے اندر جائیں تو یہ ان کی بہت ہی زیادہ تھیوریز ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے اس کورس کے اندر اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا، کیونکہ یہ سائیکالوجی جو ہے اس کی بہت ساری جو ہے ڈفرینٹ، ہم لوگوں نے پریویس لیکچرز کے اندر پڑھا تھا کہ اس کی واسٹ فیلڈ ہے، اس کی ہر ایک فیلڈ کے اندر اگر ہم ایک سائیکوکائنیسس کی بات کریں تو اس کے اندر ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، ہر ایک جو ہے وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے حوالے سے جو ہے رائے دے گا، اپنے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ تھیوریز وغیرہ آئیں گی، تو اس کو اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ لے کے جائیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، بہت زیادہ لیکچرز وغیرہ ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس چیز کے بارے میں فردر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سائیکالوجسٹ کی اچھی بکس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی ریسرچ آرٹیکلز آتے ہیں جن کے اندر ہم جو ہے ان چیزوں کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ سینسیشن اینڈ پرسیپشن والا جو ٹاپک تھا وہ اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے کویشچنز ہیں جو کہ اس ٹاپک سے یا اس پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ کے اندر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی پرابلم کے بارے میں، کسی بھی قسم کے کویشچنز ہوں ریگارڈنگ دی کورس اینڈ ریگارڈنگ دیز لیکچرز، تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے کویشچنز کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اینی ٹائم۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کا جو کورس ہے، جو آپ لوگوں کا ایگزام آئے گا، ایگزام کے اندر بھی آپ کے لیے ویڈیو لیکچرز وغیرہ اور اس سے پہلے کے لیکچرز ہی انکلوڈ ہوں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر یہاں تک کی تھا، نیکسٹ جو ہے لیکچرز کے اندر ہم لوگ جو ہے باقی پراپرٹیز کو، باقی جو ہے نیکسٹ ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔